السلام علیکم۔ کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور آج کے پروگرام میں ہم بھارت کا جو ایک مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اور جس طرح سے ای یو ڈس انفو لیب نے اس 2005 سے جو ایک سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف، اس کو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ بھارت کس قدر گمراہ کن ایک مہم چلائے ہوئے ہے پورے خطے میں۔ یہی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت دراصل ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے، خواہ وہ خطے کے اندر جارحیت کا معاملہ ہو، دہشت گردی کو پھیلانے کا معاملہ ہو، اسی طرح سے گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر اقلیتوں کے خلاف جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے مودی کے بھارت میں اس کو سامنے رکھا جائے، یا پھر اب جس طرح سے کسان سراپا احتجاج وہاں پر بنے ہوئے ہیں، تو بھارت دراصل ایک چیلنج بن چکا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، اور چیخ چیخ کر اس کے اپنے عوام اور اس کے ہمسائے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو مافیا کی صورت میں ایک ریاست کام کر رہی ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ آج ہم انہی نکات پر گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب حامد خان المشرقی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے تسلسل کے ساتھ پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا ہے، ہم اسی لیے ان کو آج دعوت دی ہے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب، آپ ڈین آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز جی سی یونیورسٹی لاہور ہیں، اور ہمارے تیسرے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، آپ سابق ڈین آف سوشل سائنسز یونیورسٹی آف پنجاب۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں مشرقی صاحب کہ بھارت کی جانب سے یہ جو ایک مافیا کے طور پر کام کرنے، ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر کام کرنے کا وتیرہ پاکستان بہت عرصے سے اس حوالے سے بات کرتا آ رہا ہے، اور اب یہ گواہی یورپی یونین کی جانب سے آ رہی ہے، یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ حامد صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال انڈیا میں جب آرٹیکل 370A ریووک ہوتا ہے کشمیر میں، تو اس کے اوپر پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے، انڈیا کہتے ہیں جی کہ نہیں، ہم دے سب حالات نارمل ہیں اور سب کچھ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک یہی جو انڈین کرونیکلز جو ادارہ ہے، یہ ایک پورا ڈیلیگیشن بنا کے یورپی یونین کے ممبر آف پارلیمنٹس کا انڈیا بھیجتا ہے کشمیر، اور پھر وہ جا کے مودی سے بھی ملتے ہیں۔ جب رپورٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا ہی فیک تھا، جعلی تھا، اور اس کے بعد پھر جو یورپی یونین کی جو کمیٹی آف مس کنڈکٹ ہے، وہ اس کے چیئرمین اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری کی جائے۔ یہ انکوائری وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سے ایک پردے کھلتے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 750 میڈیا ہاؤسز چلائے جا رہے تھے صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، یورپ کو اور یونائٹڈ نیشن کو اور یورپی یونین کے پارلیمنٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے، جس کا سلسلہ 2015 سے جاری تھا۔ 2005 کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس کی گورنمنٹ سے یہ کام چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب پاکستان کی دشمنی کی بات آتی ہے تو انڈیا میں چاہے گورنمنٹ کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی، پاکستان دشمنی ایک جیسی ہے۔ جی، مودی نے کیا کیا؟ مودی نے اس دشمنی کو انتہا کی سرحدوں پر پہنچا دیا، انتہائی بلندیوں پر لے گیا۔ جی دوول ڈاکٹرائن آتی ہے۔ اب یہی وہ ڈاکٹرائن ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے آصف غفور بار بار کرتے رہے کہ جی دیکھیے، یہ جو 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر ہے، اس کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ عوام کے اندر فوج کے متعلق یا سیکیورٹی کے اداروں کے متعلق بددلی پیدا کرنا، دنیا کو یہ باور کرانا کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور تیسرا یہ کہ جی پاکستان فیلئر کی طرف جا رہا ہے۔ یہی 3 مقاصد ہمیں تسلسل سے ان 750 جعلی میڈیا ہاؤسز کے پروپیگنڈا میں نظر آئے ہیں۔ اب میرا سوال دنیا سے بار بار یہ ہے کہ پچھلے 15 سال میں اس جعلی پروپیگنڈا کے نتیجے میں پاکستان کو جو پابندیاں لگیں، پاکستان کو جس طرح کا معاشی نقصان ہوا، پاکستان کے پاس جناب یہ FATF میں پاکستان کے جانے کی ایک وجہ اسی طرح کا میڈیا اور فالس پروپیگنڈا ہے۔ دنیا کو پاکستان کے لیے آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں اس کے اوپر کمپنسیشن دی جائے، اور میں نے بڑی تحقیق کیا، یورپی یونین کو بھی چاہیے اور دنیا کو چاہیے کہ اب
انڈین آرگنائزیشنز کو کسی نہ کسی طرح کی سزا دی جائے. یہ 85 صفحوں کی رپورٹ ہے جس میں ایک بات بڑی واضح بار بار کہی گئی ہے کہ یہ سارا نیٹ ورک جو ہے یہ بغیر سرکاری سرپرستی کے اور فائنینشیل سپورٹ کے چل نہیں سکتا. ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے گزشتہ لگ بھگ 2 دہائیوں سے خاص طور پر اس پروپیگنڈا کی وجہ سے بہت ایک ٹف اور چیلنجنگ سچویشن کا سامنا کیا. وہ خواہ کشمیر کے اندر گھس بیٹھیے کا ایک تکرار ہو جو بھارت کرتا رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے پھر ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کرا کے اور پھر کہتا رہا کہ وہاں پر دراصل علیحدگی پسند تحریکیں موجود ہیں. اب جب یورپی یونین نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف کس طرح سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس کو ٹیکن ٹو دا ٹاسک کرے؟ ایک تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، گڈ لک ہے پاکستان کی کہ ایک نیوٹرل انسٹیٹیوشن نے اسے ایکسپوز کیا ہے. اگر پاکستان یا چائنا کی کوئی ایجنسی کرتی تو وہ پھر ایک بلیم آتا ہے جی. لیکن یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ ایک نیوٹرل انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اسے ایکسپوز کیا ہے. اور اس کا میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ان چیزوں کے لیے اب تیار رہنا چاہیے. اب دیکھیں نا، پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں آج انہوں نے ایکسپوز کیا تو ہمیں خبر ہوئی ہے. آپ ذرا اس سے بھی ہماری جو انٹیلیجنس یا ہماری ایکٹیونیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 سال. خیر ہم تو کہتے رہے ہیں، یہ تو گواہی باہر سے آئی ہے ہمارے موقف کی. یہ اب ایک اوتھینٹک بات آ گئی ہے، ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہم تو بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے رہے. اور یہ ساری چیزیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اینڈ پہ بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے یا خامی ہے کہ ہمیں یہ ہائیبرڈ وار جو ہے یا 5th جنریشن وار، اس کے لیے ہمیں اب تیار ہونا ہے. اب وہ ٹریڈیشنل وارز نہیں رہیں. اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو انہوں نے 20 سالوں میں اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا پروپوگیٹ کیا ہے پاکستان کے امیج کو کہ ہم بہت ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اور دوسری بات، وہ صرف پاکستان کا امیج تباہ نہیں کر رہے تھے، وہ ساتھ انڈیا کا امیج بھی بہتر کر رہے تھے، اسے ایک سٹرینتھن کر رہے تھے، اس کی ایک ریپوٹیشن بہتر کر رہے تھے انٹرنیشنلی. شائننگ انڈیا جیسے سلوگنز اور اکانومسٹ کے اندر اس کے ایڈز چھپتے تھے. دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اس کا امیج بلڈنگ کے لیے تھیں اور ساتھ ساتھ ہمارا امیج سیبوٹیج کرنے والی تھیں. تو میرا پوائنٹ صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ بات ڈاکٹر صاحب میں آگے لے جانا چاہتا ہوں اقبال چاولہ صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ایک عام پاکستانی کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ کس طرح سے 5th جنریشن وار کا شکار ہوتا ہے، یا اس کے علم میں ہے کہ یہ وار ہوتی کیا ہے؟ اس حد تک ذرا بتائیے کہ ایک عام پاکستانی کو سمجھ آئے کہ بھارت کر کیا رہا تھا. دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ پہلے صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو وہ خبریں پہنچاتا تھا، پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے تمام تر جو ڈیولپمنٹ تھی اس کو پروجیکٹ کرتا تھا. اب ہمارے پاس بہت سارے نیوز چینل ہیں، ان میں بھی کئی نیوز چینلز مختلف پالیسیوں کا وہ ہیں. اصل میں جو انٹرنیٹ پہ جو ڈیٹا ہے، جیسے کہ 5th وار جنریشن میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن تو انہوں نے بڑا کیئرفل ورڈ بولا نا، ایکچولی تو ڈس انفارمیشن ہے. لاسٹ 15 ایئرز سے جس طرح کا وہ ہمیں غلط بیانی کر رہے تھے، جس طرح کا ہمارے اندر ریاست کے طور پر پروجیکٹ کرتے تھے، جی جیسے آپ نے خود کہا بلوچستان پہ خود ہی وہ یہ کلبھوشن جادیو کا دیکھ لیں اتنا بڑا. دیکھیں نا، وہ آپریٹ کر رہے تھے افغانستان کے ذریعے، ایران کے ذریعے، سینٹرل ایشیا کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے تھے. کراچی میں آ گئے تھے، وہ فاٹا میں آ گئے تھے، لاہور میں آ گئے تھے. اچھا، یہ سب آ رہے تھے تو اوپر سے وہ امیج کیا دے رہے تھے دنیا کو، رپورٹ کیا کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر خلفشار ہے، کیوس ہے، کنفیوژن ہے، اور یہ جو ہے یہ فیلڈ سٹیٹ اور کیا کچھ کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جب یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں تو دیکھیے، جو بٹ صاحب نے کہا میں ان سے اتفاق کروں گا، کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے بھی یہ کوتاہی تھی کہ ہم نے آئی ٹی کو، ہم نے ترقی کی طرف نہیں دیکھا. ان کا جو آئی ٹی ہے وہ بہت آگے، اور اسی کا انہوں نے یوز کیا ہے. الحمدللہ آج کی جو یوتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں خاص کر جو 2013 کے بعد جو یوتھ کو ہم لے کر چلیں، اویئرنس دی ہے. اب ہمارے بچے بھی آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، میڈیا دے رہا ہے. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جی وہ نفرت پیدا کرتے ہیں فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. مجھے نہیں نظر آتا کہ فرق پڑا ہے. یہ ہماری قوم کی اصل میں اسٹرینتھ ہے، اور اس اسٹرینتھ میں ہمارا جو یوتھ ہے نا،
اس کا ولولہ، علم، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور ریاست کی پالیسی بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں گھبرانا نہیں، جیسے ہمارے دوست نے کہا گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں۔ دیکھیں ہماری اللہ نے غیبی مدد کی ہے یورپین یونین کے ذریعے، اگر چائنا کرتا یا ہم کرتے، ویسے چائنا اور ہم کیوں کرتے، بائی دا وے ہم تو بالکل، ہم پر ہمارے سارا پروپیگنڈا تو ہمارے خلاف تھا، اور ایویڈنس بھی بظاہر دیکھیں نا، روزانہ دھماکے، سوئسائڈ بمنگ، اور پھر کسی نہ کسی طرح ہمیں ملوث کر دیا۔ میں مشرقی صاحب کو دوبارہ سنوں۔ مشرقی صاحب، ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے خلاف جو ہماری ایک دفاعی اور جو ایک امن بقائے باہمی کے تحت ہم جو ایک دفاع جارحانہ نہیں، ایک دفاعی قوت کے طور پر ہماری فوج موجود ہے، لیکن بھارت نے جب دیکھا کہ وہ ہمیں اس طرح شکست نہیں دے سکتا تو اس نے یہ رویہ اختیار کر لیا۔ بالکل۔ اب ایک امپریشن جو یہ بنا ہے غالباً کہ ہم اس محاذ پر غالباً اس سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم نے اس محاذ پر بھی اس کو شکست دیتے آئے تھے، اور اب اس کی گواہی باہر سے آئی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اللہ کا شکر ہے آج پاکستان مضبوط اور پاکستان اکٹھا قائم ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم نے اس محاذ پہ بھی ان کو شکست دی۔ آپ اگر انڈین کرونیکلز کے پرانے ریسرچ پیپرز اور وہ سارے ڈاکٹرائن پڑھیں تو ان کے مطابق تو پاکستان 2014 میں ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ جی ایگزیکٹلی، یہ باتیں آپ ہوتی نے رہی، دیکھا ان کی ڈاکٹرائن واشنگٹن اور پینٹاگون تک کو سرو کی گئی۔ اور حامد یہاں تک کہا گیا روگ سٹیٹ ہے۔ جی کہاں اب دیکھیے باتیں نہیں کی؟ یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اداروں کی کامیابی ہے۔ یہ دیکھیے بہت ساری کامیابیاں جس طرح انٹیلیجنس لیول کے اوپر آپ دنیا کو نہیں بتا سکتے، اسی طرح جو 5th جنریشن وار فیئرز ہیں اس کی بھی کامیابیاں آپ مجھے بتائیے، آپ ہندو ذہنیت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب میں آتا ہوں اس طرح۔ آپ یہ سوچیں ہندو ذہنیت جو ہے نا وہ اسی چانکیہ آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو مہابھارت ہے اور جو مسلمانوں کے لیے جو ان کے اندر ایک ہی ذہن ہے کہ جی یا تو مسلمانوں کو پورے صغیر کے سارے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے یا ان کو کنورٹ کر دیا جائے۔ آج کا جو مودی ہے، جو فاشسٹ مودی ہے، وہ اسی آئیڈیالوجی پہ عمل پیرا ہے۔ وہ جو بی جے پی کے نام پر جو اصل میں RSS کی غنڈہ گردی ہے، یہ ساری اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے جس کے اندر عدم برداشت ہے کسی بھی مذہب کے لیے۔ آج اگر وہاں پر اقلیتوں کا جینا تنگ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بی جے پی سے زیادہ RSS، اور RSS کے پیچھے وہ ساری چانکیہ آئیڈیالوجی، اور وہ ساری آئیڈیالوجی ہے جس کے مطابق آپ نے دوسرے مذہب کو رہنے ہی نہیں دینا۔ بھارت نہ پہلے سیکولر تھا اور آج وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ سیکولر سٹیٹ کبھی تھا ہی نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جس طرح یہ مکر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ٹیسٹ ہے اقوام متحدہ کے لیے کہ ایک آرگنائزیشن ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے رجسٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کے لیے سیمینار منعقد کرتی ہے اقوام متحدہ کے ہیڈ آفس میں۔ اور ڈیڈ جو پروفیسرز اور ہیں، پروفیسر ان کو- فلپ لوئس جی 2005 میں 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 2007 اور 2011 میں وہ باقاعدہ کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ، سر ایز اے چیف گیسٹ، اور کس میں اقوام متحدہ کے اندر۔ سر میں تو حیران ہوں، اس کے اندر کرمینل نیگلیجنس ہے، اس کے اندر نہ صرف انڈینز انوالو ہیں بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری لابیز انوالو ہیں۔ ANI کا نام آ رہا ہے، ANI کے بعد رائٹرز کا نام آ رہا ہے، اس کے بعد ان ساروں کے نام کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ساروں نے ایک نیکسس بنا کے دنیا کو گمراہ کیا، اور اس کا سب سے بڑا شکار پاکستان بنا۔ پاکستان کو بدترین حالت میں ان کی کوشش تھی، ان کی ایک ہی آئیڈیالوجی تھی کہ پاکستان کے ٹوٹے کیے جائیں، اور اللہ نے پاکستان کو بچایا اور انشاءاللہ بچا کے بچائے گا۔ رہے گا۔ ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب، آپ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن انڈیا ایز اے روگ اسٹیٹ، ایز اے مافیا، ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جو کہ جارحیت پر یقین رکھتی ہو، جو دہشت گردی پر یقین رکھتی ہو، اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل تصور کر کے پورے خطے میں باقی سب کو انفیریئر، حتیٰ کہ اپنے ملک کے اندر بھی وہی کچھ کر رہی ہو؟ دیکھیں انڈیا کا بنیادی طور پہ جو اس کے سٹرینتھ تھی نا، یہ مودی کے پچھلے 6-7 سالوں میں جو بھی ہوا ہے وہ جو سٹرونگ پوائنٹس تھے، فار ایگزامپل ڈیموکریسی تھی، سیکولرزم تھا، فیڈرلزم تھی، اور کمیونٹیز کو ساتھ لے کے، یہ اس کی بہت بڑی سٹرینتھ تھی، اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے برانڈنگ بہت تھی اس کی، اور نہیں ابھی تک انہوں نے اتنا بڑا ملک جس میں بہت مختلف کمیونٹیز ہیں، مختلف ریجنز ہیں، اس کو اکٹھا رکھا، اور یہ اسی کی وجہ سے تھا، ڈیموکریسی اینڈ سیکولرزم۔
اب یہ پچھلے 5-7 سالوں میں جس طرح سیکولرزم کی انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے، جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، جس طرح کمیونٹیز کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ایون کرسچنز ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہندوتا جو ایک ان کا سلوگن ہے، اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح کیا ہے، اس سے ایک ایکسپوز ہو گیا کہ انڈیا ڈز ناٹ ہیو ابلٹی ٹو کیپ آل دی کمیونٹیز. تو اس کا ایک دیکھیں، اس طرح کی چیزوں کے فوراً نتائج سامنے نہیں آتے، اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ نیشنل بلڈنگ اور اس میں ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سڈنلی نہیں ہو جاتی. اس میں اب انہوں نے جس طرح کا رویہ رکھا ہے اپنے کمیونٹیز کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، وہ اب انڈیا نہ صرف انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو رہا ہے بلکہ ود ان دی کنٹری جو کمیونٹیز ہیں وہ بالکل ڈس سیٹسفائیڈ ہیں. تو یہ موومنٹ جو بنتی ہیں، یہ موومنٹ اچانک نہیں بنتی، یہ آہستہ آہستہ اس میں جب آپ آگ پھینکتے رہتے ہیں پھر ایک وہ بن جاتا ہے بڑا. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے کسانوں والی بھی دوسری، اس میں سکھ بھی شامل ہو رہے ہیں، مسلمان تو ہیں ہی، دوسری اپوزیشن پارٹی بھی. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے کہ بہت بڑی تحریک بن سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی بنیادی غلطیاں جو انڈیا سے سرزد ہوئی ہیں. دیکھیں نا، ہم اس کو ہم بنیادی طور پہ ریسس سپریمیسی بولتے ہیں. وہ جو سپریمیسی جب آپ میں آ جائے، then you don't have ٹالرنس، آپ میں وہ ابلٹی نہیں رہتی کہ ہم نے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یو وانٹ ٹو ڈکٹیٹ دیم، کہ ہم انہیں پش کریں گے اور ان کو زبردستی یہ منوائیں گے. تو جب یہ چیزیں آ جائیں کسی بھی ملک کے سسٹم میں، وہ اس کی یکجہتی کے لیے اور اس کی جو ہے انٹیگریٹی کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ کی انہی باتوں سے بٹ صاحب، چاولہ صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ایک ہو کر رہنا چاہیے، تو حضرت قائد اعظم بہت واضح تھے اپنی اپروچ میں. وہ کہتے تھے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اس کا بڑا سبب ہندو کا وہ رویہ تھا جو باقی خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تھا. اس کو کانٹیکس میں سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو بھارت نظر آتا ہے، تو ہمیں قائد اعظم کی وہ تمام باتیں سند محسوس ہوتی ہیں. بہت اچھا سوال ہے. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تھیوری یہ موجود ہے، جیسے انہوں نے چانکیہ کا حوالہ دیا، کہ ہندو مت جب ہندوستان میں آ گیا تو یہاں پر جو بھی نیا مذہب آیا، اس میں بدھ مت آیا، جین مت آیا، پھر اسلام آیا. بدھ مت اور جین مت کو انہوں نے اپنے اندر ضم کر لیا اور یا انہیں نکال کے باہر پھینکا نیپال میں، اور دوسری طرف سری لنکا، فار ایسٹ کی طرف چلے گئے. اب مسلمان اور اسلام وہ واحد ایک ریلیجن تھا جو یہ ضم نہیں کر سکے. لیکن اسلام کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ایک پلیورلسٹک اپروچ اپنائی، ڈائیورسٹی کے ساتھ یونٹی کو رکھا. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سارا تصور دیا کہ ہم ڈائیورسٹی کے باوجود ہم یونٹی لا سکتے ہیں، مگر ہندوتو جو اس وقت انہوں نے کہا نا، یہ شروع ہوا آریہ سماج سے. آریہ سے پھر یہ شدھی اور سنگٹن آ گیا، شدھی سنگٹن کے ساتھ RSS آ گیا. اسی سے پھر یہ جو بھارتی جنتا پارٹی آئی، اور آج اس کا جو امالگمیشن ہے وہ ہندوتوا ہے. اچھا، ہندوتوا انہوں نے دونوں میرے ساتھیوں نے اندرون ہندوستان جو وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، اور خاص کر کشمیریوں کے ساتھ، وہ تو ایکسپینشنسٹک پالیسی پر عمل پیرا ہیں. لیکن آپ اسے خارجہ پالیسی میں بھی دیکھیے، آپ جو بھی چھوٹا ملک دکھائی دیتا ہے، سمالر کنٹری دکھائی دیتا ہے، جیسے ٹرم بولی گئی ریسسٹ. اب ریسسٹ، یہ فاشزم آیا کہاں سے؟ نازیزم اور اٹلی کا یہ جو آیا ہے، یہ فنامنا سیکنڈ ورلڈ وار کے، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، یہ جو اپروچ تھی کہ ہم سپیریئر ہیں. اچھا، یہ آرینز جو ہیں، ظاہر ہے ہندو بھی آرین، ہمارے ہاں بھی آرینز ہی موجود ہیں. یہ آرین جو فنامنا آپ کو خمار آ جاتا ہے، یہ خمار کب آیا؟ یہ خمار آیا جب 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد جب ہم کمزور ہو گئے تو انڈیا کو موقع مل گیا ویسٹ کے قریب جانے کا، اور انہوں نے آفر کیا تھا امریکہ کو، جناب ہمارے اڈے لے لیجئے، ہمارا سب کچھ لے لیجئے. بہرحال ہمارے اچھے تھے مشرف صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارا سب کچھ لے لیجئے. اچھا، اس سے ہم مارے گئے، اور ان کو موقع مل گیا سپیس کریٹ کرنے کا. دوسری سپیس کریٹ کرنے کا موقع ملا جب مودی صاحب ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، اور تیسرا نیتن یاہو آ گئے. اچھا، یہ جو ٹرائنگلر بنا، اس ٹرائنگلر سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ یہ جو مودی صاحب جو ہیں، جو ان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز ہیں،
تو یہ میری ایک اوپینین ہے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر. ہی از گوئنگ ٹو بی گورباچوف آف انڈیا. ایگزیکٹلی یہ تو میں نے کئی جگہ کہا. اس لیے یہ جو انہوں نے کہا اس کے اثرات مرتب ہوں گے. وہ جو سو کالڈ ان کے سیکولرزم تھا جو جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ سیکولر نہیں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اٹھان دیکھ لی تھی کہ ہندوؤں کا جو سو کالڈ نیشنلزم ہے وہ نیشنلزم ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. یہی جو اس کے ساتھ یہ جو بیماری ہے کہ باقیوں کو ہم نے سکم کرنا ہے, ابزارب کرنا ہے, اس سے مسلمانوں کا کلچر, مسلمانوں کی سیاسی مفادات اور ایون اسلام تمام خطرے میں پڑ جائے گا. تبھی پاکستان بنا تھا. تو آج جو ہم پاکستان جو زندہ ہے وہ اسی وجہ سے زندہ ہے جو آئیڈیالوجی پاکستان ہے, جو دو قومی نظریہ کے محرکات تھے, اور وہ آج اگر نہیں. جی ہندوستان میں سے کئی پاکستان نکلنے وہ آپ دیکھیے گا, یہ ہونے والا ہے. مشرقی صاحب, بابری مسجد کا واقعہ از خود بھارتی فیشزم اور اقلیتوں کے خلاف جو اس کا ایک رویہ ہے اس کی ایک کلیئر مینیفیسٹیشن تھی. تب بھی دنیا کی آنکھیں نہیں کھلی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اس وقت کے طاقتور ترین سیاسی لوگ تھے. ایل کے اڈوانی اس کے اندر نامزد تھے جو کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے. واجپئی اس کے ساتھ شامل تھے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کا فیصلہ وہاں کی عدالتیں کیا دیتی ہیں پچھلے سال. اتنا غیر منصفانہ فیصلہ. آپ نے جو قائد اعظم صاحب کی بات کی, قائد اعظم محمد علی جناح کی, اتنی خوبصورت بات. آج محبوبہ مفتی کشمیر میں کیا کہہ رہی ہے, آج فاروق عبداللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے غلطی کر دی, ہم اس وقت جناح کی بات مان لیتے. میں نے پچھلے دنوں ابھی یہ جو کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے اس کی ایک تنظیم کے سربراہ سے میں نے بات کی. اس نے مجھے پنجابی میں کہا جی اسی جٹ سی تے سانو سمجھ نہیں آئی, جناح ٹھیک کہہ رہے سی. دس واز ہز ورڈنگ. اس نے اپنے سادے الفاظ میں اس نے کہا کہ جٹوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. اینڈ دین ہی سیڈ کہ اب جو جٹ ہیں وہ مودی کا واب جٹ سے پڑ گیا ہے. they are not gonna step back. اس نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سو بات یہ ہے کہ آج برے صغیر کے اندر وہ دو قومی نظریہ جس کی مخالفت کی گئی تھی وہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سے بہترین فیصلہ نہیں تھا. اور اگر آج میں خود بھی کئی بار میں نے یہ کہا ہے کہ جو مودی ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ واقعی ہی انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا. اور اس کی وجہ ان کی اپنی غلط پالیسیز, ان کی اپنی انٹالرنس ہے, عدم برداشت ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم بابری مسجد کے فیصلے کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کشمیر میں آرٹیکل 370A عدالتوں کے اندر مقدمے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کا اتنا انفیئر سا فیصلہ آتا ہے جس کے اوپر دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے جب وہ دونوں فیصلے میں نے پڑھے مجھے ایسے لگا جیسے یہ ڈکٹیشن کی بدترین مثال ہے جس کے اندر حکومت کو ہر چیز سے بری الزماں قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں کشمیری عوام کا خیال ہے. کس طرح کا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیٹ بند رکھنا حکومت کا اختیار ہے, جیل میں اس کو پوری ریاست کو جیل بنا دینا حکومت کا اختیار ہے. حکومت چاہے تو انکانسٹیٹیوشنلی انہوں نے 370A ریووک کیا. نہ راجیہ سبھا میں اس کی بحث ہوتی ہے نہ لوک سبھا میں بحث ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی ماہر جو قانون کے ماہر ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لیا گیا. اور ابھی یہ جو فارمر کا جو بل آیا ہے مودی نے اس پر بھی وہی ریپیٹ کیا ہے. اگین یہ جو ریفارمز جی آئی ہے, ایگریکلچر ریفارمز بل آیا ہے, اس کو بھی اگین نہ تو انہوں نے لوک سبھا سے پاس کروایا ہے, نہ اس کی بحث ہوئی ہے, نہ راجیہ سبھا, ڈائریکٹ پریزیڈنٹ سے سائن کروائے ہیں کہ جی یہ اسے اس کو ایک دوسرے پیٹرن سے کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارت کا اصل چہرہ دیکھے. ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب, میں آپ کی طرف کشمیر کا مقدمہ خاص طور پر لے کے آنا چاہوں گا اور اس کے تناظر میں جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, اقوام متحدہ ہے, یورپی پارلیمنٹ ہے, واشنگٹن ہے, کیا ان سب کی آنکھیں, ان کے کان بند ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے وہاں پر کرفیو کا سما ہے اور لوگوں کی زندگی تنگ کی گئی, دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا ہے, تو کیا بھارت کا مکروہ چہرہ ثابت کرنے کے لیے کشمیر کا جو کیس ہے وہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیں جی بہت کافی ہے, بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ٹیسٹ کیس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اور ہمارے فارن آفس کے لیے بھی. ہمیں دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں انہیں یہ کرنا چاہیے, انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے.
پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلائز دیم کہ دس از اے سیریس ایشو. یہاں پہ اتنی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی. دیکھیے ہم نے اتنے ڈوزیز پیش It کر has دیے. become a sort of a living hell on earth. تو اس میں پوائنٹ ہے کہ یہ ایسی ایک سچویشن ہے جس کا ہمیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈوانٹیج لینا چاہیے, بلکہ ہمیں ریئلائز کرانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور اس کے لیے ہمارے فارن آفس کو, ہمارے جو امبیسیز ہیں, ہمارے جو مشنز ہیں, انہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور یہ کیس ایک اس میں نا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے انٹرنیشنلی. دیکھیں ہم لاکھ کہتے جائیں جی ان کو یہ کرنا چاہیے, ان کو, وہ اس طرح نہیں ہوتا انٹرنیشنل ریلیشن میں. یو ہیو ٹو ریئلائز آل دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کمیونٹیز کہ جی یہ دیکھیں, آپ انہیں بار بار جائیں اور انہیں ایک ایجوکیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہیں ایک ڈی فیم کرنے کے لیے پاکستان کو, جو ابھی ڈسکلوز ہوا ہے, اور دیکھیں وہ تقریباً 60-65 ملکوں میں آپریٹ ہو رہا ہے, 300 سے زیادہ اس کے ڈیفرنٹ لنک ہیں جہاں سے وہ چل رہا ہے. کہ اس طرح کا انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنا دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے کہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تو ایک روگ اسٹیٹ ہے, پاکستان تو ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے, پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے انہوں نے سارا سچویشن کریٹ کر دی انٹرنیشنل. تو یہ چاہے اب یہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے, آئی ایگری کہ یہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے, لیکن اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں کہ آپ نے تو اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے. آپ کسی کو ڈی فیم نہیں کر رہے, آپ تو فیکٹ بتا رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں اور جب سے ہو رہا ہے. مطلب ایک تھوڑی سی آبادی ہے اور اس کے 7-8 لاکھ کی فوج وہاں پہ لگائی ہوئی ہے اور سالوں سے لگی ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب فی زمانہ جب آئی ٹی اتنا ترقی کر چکا ہے, جب الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارے بتانے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ان کے پاس تو ہر چیز ہے, پھر وہ اندھے گونگے بہرے کیوں بنے ہوئے؟ دیکھیں وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دس, اس کے باوجود آپ نے ایک چیز ہمیں ہیمر کرنا ہے. بالکل انہیں ہر وقت بتاتے رہنا ہے. میں جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ایکسپوز ہوئی ہے یہ چیز, اب انہوں نے سارا یہ نیگیٹو اس کو یوز کیا ہے, چائنا پاکستان کو ملا کے ایک ایسا امیج خراب کیا ہے اور اپنا امیج بہتر کر. تو اس لیے ہم بھی اس طرح کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں. اب ہمارا سوشل میڈیا, اور بائی دا وے ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ اس سے کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپوز کرنے کے حوالے سے دیکھیں ہماری, میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ ہماری ISI بڑا زبردست اس میں رول پلے کرتی ہے انٹرنیشنل چیزوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے. مجھے ایک بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمارا, میں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فارن آفس کو زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ساری ایمبیسیز اور مشن کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مل کر جو DG ISPR کے ساتھ بیٹھ کر جو ڈوزیر بہت ضروری آپ اس کو لے کے گئے دنیا بھر میں, 5 سال بغیر فارن منسٹر کے گزار, ہاں وہ بہت بڑی قوم کے ساتھ زیادتی تھی سر. 4.5 سال پچھلے دور میں وی ڈونٹ ہیو اینی فارن منسٹر. یہ کوئی ایگزامپل ہی نہیں ملتی پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں ڈاکٹر چاولہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ اب وہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو ہیں, جس طرح سے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں مارولس سارٹ آف پروٹیسٹ کیا ہوا ہے وہاں پر, اور پوری دنیا اس کو اس وقت دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر جو کسان کس حد تک تنگ آ چکا ہے. وہ صرف کسان ایز اے فارمر تنگ ہے یا سکھ ایز اے کمیونٹی تنگ ہے؟ کیا کہیں گے؟ بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پہلے ذکر ہوا قائد اعظم کا, قائد اعظم نے یہ پیشکش کی تھی سکھوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اگر شامل ہو جاتے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پنجاب کو تقسیم نہ کرتے, لیکن جیسے ہی سکھوں کو جو خواب دکھایا گیا تھا خالصتان کا, جیسے ہی یہ یہاں سے ہجرت کر کے وہ دہلی پہنچے تو سب سے پہلے تو قتل و غارت دہلی میں ان کا ہوا. تو اسی وقت انہیں یاد آ گیا کہ جنا اور دو قومی نظریہ اور ہندوؤں کا انتہا پسند کیا چیز ہے. اچھا, ابھی بھی جو خالصتان کی جو تحریک ہے وہ 1984 میں اٹھی اور بظاہر وہ فوجی طاقت کے بلبوتے پر دبا دی گئی, مگر دنیا بھر میں ڈیاسپرا جو ہے سکھوں کا وہ خالصتان تحریک چلا رہا ہے. اچھا, وہ جو یہ ریفلیکشن ہے یہ خالی صرف پیزنٹ کا یا کاشتکاروں کا مسئلہ نہیں ہے, جو کہ وہ ہے بہت اہم ہے, ان کے جیسے ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے, ظاہر ہے ان کے آئینی حقوق ہیں. اور یہ دیکھیں نا, پنجاب ہی سونے کی چڑیا تاریخ میں گنی جاتی تھی. ابھی وہ ایسٹ پنجاب یا ویسٹ پنجاب ہو یا ایسٹ پنجاب ہو, یہاں کی گندم ہی پوری ہندوستان اور پاکستان کو چلاتی ہے.
اچھا جب آپ کو کسانوں کو ان کی مزدوری نہیں مل رہی، ان کو اس کی صحیح قیمت نہیں دی جا رہی، آپ ان کو وعدہ وعید کر کے اوپر سے آپ جیسے آپ نے کہا لیجسلیشن کر لی بغیر عوامی رائے کے، بغیر جو منتخب نمائندے تھے ان کی مرضی کے بغیر، تو پھر ان کاشتکاروں نے پنجاب ہریانہ سے دہلی میں جا کر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اچھا یہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں ان کو مورل سپورٹ، جو ڈپلومیٹک سپورٹ وہ ملنی چاہیے، وہ ابھی پوری دنیا انہیں نہیں دے رہی انکلوڈنگ پاکستان۔ ایون ایک پیغام بھی آیا ہوا کہ ہم اس طرح نہیں بول رہے، اب ہمارا میڈیا بہت بول رہا ہے۔ اچھا اس کا میں ذاتی طور پر ناخوش نہیں ہوں مودی صاحب کے رویے سے۔ مودی صاحب سے اس سے زیادہ اچھا کیا رویہ ہوگا کہ انہوں نے لاتنائی کا مظاہرہ کیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کسان آئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پنجاب سے آئے ہیں، ہریانہ سے آئے ہیں۔ اب بتدریج یہ جو تحریک ہے، مجھے اگر چند دن اور چلی تو کشمیری بھی ساتھ اٹھ جائیں گے، مجھے لگا ہے کہ ادھر آسام سے بھی اٹھ جائیں گے، ساؤتھ سے بھی اٹھیں گے، اور ان کے ساتھ اگر انڈیا میں اگر سیکولرزم رہ جاتا اور جمہوریت رہ جاتی تو ان کے ساتھ مزدور بھی شامل ہو جاتے۔ اچھا مزدور اور کسان جب شامل ہو گئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر انقلاب فرانس جو آیا تھا اسی طرح آیا تھا، پیزنٹ سے ہی آیا تھا، پیزنٹ کے ساتھ پھر لیبر آ گئی۔ اچھا یہ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ود ان 10 to 15 days یہ کسی نہ کسی بڑے دھماکے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے وہ ان قوتوں کا، اندرونی اور بیرونی قوتوں کا، کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے جس کا اشارہ بھی ہمارے دوستوں نے کیا، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ پلے اپ کرتے ہیں۔ لیکن شاید ہم نے پتہ خارجہ پالیسی کی بات ہوئی، خارجہ آفس کی بات ہوئی، ہمارے ہاں بجٹ جو ہے نا وفاقی اور اس پر ہم آئیں گے، لیکن میں اس سے پہلے آنا چاہتا ہوں مشرقی صاحب کہ وہاں پر جو دلتس ہوں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ہندوتوا کے نام پر وہاں پر ان کے لنچنگ ہوئی جس طرح سے، اور جس طرح سے گائے کی قربانی اس کے اوپر ذبح کرنے کے اوپر بہانے بنا کے لوگوں کو ذلیل کیا گیا ہے۔ آپ کرسچنز کے ساتھ دیکھ لیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہندوتوا ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ کا معاملہ ہو چکا ہے؟ بالکل تقریباً ایسے ہی ہے۔ جہاں آپ نے گائے کی بات کی وہاں میں ایک اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے مہاراشٹرا کی اسمبلی نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس کے تحت ہر پولیس والے کے کانسٹیبل کو بھی اختیار ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائے اور فریزر میں چیک کر لے کہ اس کے فریزر میں گائے کا گوشت تو نہیں ہے۔ یہ ایک نیا قانون انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو سکھوں کا، یہ جو پنجاب کے کسانوں کا احتجاج ہے نا، یہ دراصل اگین میجورٹی سکھوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 26 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ جو دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں اروند کیجریوال، انہوں نے ان کی حمایت کی ہے تو ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ ہاؤس اریسٹ ہے وہ۔ وجہ کیا ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کسانوں کو آنے کی اجازت دینے چاہتا ہوں کہ وہ انڈیا گیٹ کے سامنے آ کے دھرنا دے دیں۔ اب آپ سوچئے کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ بالکل چاولہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خالصتان کے جھنڈے بہت بڑی تعداد میں آلریڈی جو ہے وہ جو جی ٹی روڈ ہے نا امرتسر سے جو دہلی جاتی ہے اس پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو ہریانہ سے سڑک آتی ہے دہلی تک اس سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکھوں کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے، وہ یہ کہ خالصتان بنانا ہی ان کی بقا ہے۔ اور ایک اور بات، بار بار جو سکھ لیڈرز ہیں نا وہ اس کو 1986 کے قتل عام سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی جیسی صورتحال کی آر ایس ایس کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آر ایس ایس کے لیڈرز ان کو وہ یاد کرا رہے ہیں کہ جی آپ کا اس طرح ہم دوبارہ دربار صاحب میں گھس جائیں گے، گولڈن ٹیمپل میں گھس جائیں گے، یہ کریں گے۔ اس کے جواب میں سکھ تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اب
ہم وہ والے نہیں رہے, اب ہم وہ کمزور نہیں رہے. سو میں یہ کہوں گا کہ اور جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ تو دنیا بھر میں پوری دنیا میں سٹرانگ ہو ہر گیا ہے. جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں اس وقت. سر آپ دیکھیے کہ نیو یارک ایمبیسی کے سامنے, لنڈن ہائی کمیشن کے سامنے, اس کے بعد کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے ان کے حق میں بیان دیا ہے. برٹش پارلیمنٹ میں 40 ممبر آف پارلیمنٹس نے ایک لیٹر دیا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن کو, جس کے اوپر لکھا گیا ہے جی کہ اس معاملے کو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے. سو اس حوالے سے اب دنیا کی نظریں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. اور میں نے ایک دن ایک جگہ کہا کہ خالستان بننے کا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو واجپئی نے ایک بات کہی تھی نا کہ یو کین ناٹ چینج دا نیبرز, خالستان بن جائے تو وی کین چینج دا نیبرز. ایکسیلنٹ, بہت اچھی بات کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ جس ہم نے پچھلے 15 سال میں دیکھا کہ بھارت نے 5th جنریشن وار کے تحت ایک ہائبرڈ وارفیئر جو ہے وہ ریجن کے اندر جاری رکھا. اب جو بھارت کی اندرونی خلفشار اس وقت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے, اگلے 15 سالوں میں آپ کو بھارت ڈس انٹیگریشن اس کی نظر آ رہی ہے؟ میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا اور نہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک اور طرح سے بات ہو جاتی ہے. میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں سکھ ڈائسپورا کے بارے میں. سکھ ڈائسپورا جو ہے نا, باقی دنیا میں جتنے بھی ڈائسپوراز ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں ان سے بہت مختلف ہے. ان کی جو ایکٹیویٹی ہیں یہ بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں اور ان کی بڑی کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں, اور یہ بہت یونائٹ ہیں انٹرنیشنلی. تو اس لیے انڈیا میں تو شاید وہ کسی طرح کنٹرول کر لیتے ہیں سختی کر کے یا ملٹری آپریشن کر کے, انٹرنیشنلی نہیں ہوتا. اور یہ بڑے بڑے اہم ملکوں میں ان کی بہت ٹھیک ٹھاک پاپولیشن ہے, چاہے ملیشیا ہو, چاہے کینیڈا ہو, انگلینڈ ہو, بہت, اور یہ ویل آف ہیں, سارے تگڑے ہیں, اور یہ ایک ان کا فوکسڈ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس لیے یہ انٹرنیشنلی پریشر بہت بلڈ کر سکتے ہیں انڈیا پہ, اور انڈیا وہ بھی رہا ہے, وہ بھی رہے, اور انڈیا کو یہ ایکسپوز کر دیں گے. ابھی دیکھیں نا کتنا بڑا انہوں نے کیا ہے, ریلی نکالی ہے انگلینڈ میں یا جہاں جہاں بھی یہ ہیں. تو اس سے ایک انٹرنیشنلی ایک انڈیا کا امیج ہے کہ دیکھیں جی مسلمان بھی تنگ ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں ان سے. اب دوسری بڑی کمیونٹی جو ہے وہ بھی تنگ ہیں, اور وہ بڑے وائبرنٹ ہیں. جو دیکھیں جو ڈفرنس ہے نا سکھوں کا اور باقیوں کا, دے آر ویری وائبرنٹ. اور جس جگہ بھی وہ کال دیتے ہیں سب لوگ پہنچے ہوتے ہیں, ریلیجیسلی پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے کہا کہ میں اس کو رسپونڈ نہیں کروں گا, حالانکہ پاکستان کے بارے میں تو ہر 10 سال کے بعد کہا گیا کہ یہ ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ فیل ہو جائے گی, یہ موجود نہیں رہے گی, یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. یہ وہی پروپیگنڈا تھا, یہ وہی وارفیئر تھا ہائبرڈ. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج وہاں تو اصل میں حالات پیدا ہو گئے ہیں. میں کرما کہتا ہوں, میں اس کو کرما کہتا ہوں. آپ نے کسی کے لیے گڑھا کھودا, آپ اس میں گر گئے. مودی نے کہا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا. آج مودی کے سارے نیبرز کنٹری سے تعلقات خراب ہیں, چاہے بھوٹان ہو, نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو. تیسری بات یہ کہ کینیڈا کے اندر جو سکھس ہیں ان کی پولیٹیکل اتنی سٹرونگ ہے کہ دے آر دا کنگ میکر. جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تازہ جو انٹرنیشنل سیٹ بیک ہوا نا انڈیا کو, وہ ہوا ہے کہ افغانستان ایشو پہ انڈیا بیکیم آئسولیٹڈ, اور وہ اب طالبان اور سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں. پاکستان ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ کنٹری, اور سارے معاملات کو پیچ اپ کرنے پاکستان ہیز پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول. تو انڈیا اس میں ہو گیا فارغ. دوسرا جو سب سے بڑا پاکستان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ جو سی پیک چل رہا ہے اور جو کامیابیوں سے چل رہا ہے, وہ سب سے بڑا سر درد بن گیا انڈیا کے لیے. وہ چاہتا تھا کہ سی پیک کو ہم کنٹروورشل کر دیں, بٹ اس میں چائنیز گورنمنٹ کی دوں گا کریڈٹ کہ the way they handled this thing, انہوں نے اس کو بجائے کنٹروورشل بنانے کے انہوں نے اس کو انکلوسیو پروجیکٹ بنا دیا کہ سارے ریجن کے ملکوں کو انہوں نے انوالو کر لیا ہے. سینٹرل ایشیا کو بھی کر لیا ہے, ساؤتھ ایشیا کو بھی کر لیا ہے, اور اس سے کیا ہوا کہ اس کا ایک امیج بہتر ہو گیا. انڈیا اب اس معاملے میں بھی آئسولیٹ ہو گیا. دیکھیں نا سی پیک کے مسئلے پہ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, لیکن امریکہ نے اس طرح آفیشیل اس کو اپوز نہیں کیا ابھی تک جس طرح انڈیا چاہتا تھا, کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر چلتا ہے تو ریجن کے لوگوں کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہے. یہاں جو پاورٹی ہے, دیکھیں نا بہت جو سب سے بڑا انٹرنیشنل تھریٹ ہے وہ ہے ایکسٹریمزم. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک ورڈ یوز کیا کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. میرا پھر سوال ہے یہ آئسولیشن اس کی ڈیزولوشن میں کب بدل رہی ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے, اور مطلب کہنے میں کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں نا اس طرح کی ایکٹیویٹی یا کسی ملک کا بننا یا ٹوٹنا, اس میں بہت ٹائم لگتے ہیں. سم ٹائم ہمیں لگتا ہے یہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا, یا 2 سال بعد کیوں نہیں ہو رہا, یا 5 سال بعد.
لیکن جب آپ نیشنز کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں چاولہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح سے آئسولیشن کی بات ہوئی ہے، پاکستان، چائنا، افغانستان، بھوٹان، شری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے ریجن کے اندر جتنے ممالک ہیں اس کے ارد گرد کے ہمسائے جو اس سے تنگ ہیں اور اب اس کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد کی شکل بن رہے ہیں، تو بھارت اندر سے بھی اس کو مخالفت کا شدید سامنا ہے اور ریجن میں ہمسایوں سے بھی بہت شدید سامنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سب سے بڑی جو تبدیلی کا سبب بنا ہے وہ BRI ہے اور اس کے تحت جو CPEC اس کا حصہ بنا۔ اچھا اسی نے دیکھ لیا ساؤتھ ایشیا میں ایون ورلڈ وائڈ وہ ایک تبدیلی سافٹ پاور کے طور پر لے کر آ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مخالفت جس نے کی وہ انڈیا تھا، اور امریکہ نے بھی براہ راست کی ہے، ایسا نہیں ہے، براہ راست کی ہے اور سازشیں بھی کی ہیں۔ 5th جنریشن وار میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہ CPEC کو کی۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چائنا غیبی مدد کہہ لیجئے پھر، اور چائنا اور انڈیا کا جو کلیشز ہوئے، انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا، ملٹریلی ایکسپوز ہو گیا۔ اچھا ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ان کے بہت خلاف نہیں تھا وہ خلاف ہوا، بھوٹان، نیپال جو کہ ہندو سوکال سٹیٹ ہے، یہ سارے اس کے جو خلاف ہوئے، اور یہ جو افغانستان والا بھی پھر بلیسنگ ان ڈسگائز۔ آخری ہم دیکھیں ہم بیٹلز بعض اوقات ہارے ہوں گے، وار نہیں ہارے، یہ وار تھی جو ہم جیتے ہیں، جو اس وقت افغانستان میں امن آ رہا ہے۔ اچھا یہ جو وار جیتے ہیں یہ بڑا سلو اینڈ سٹیڈی ہم نے یہ ڈپلومیسی کی ہے، ہمارے فارن آفس کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے سول ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جاتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی بات ہے قوم کو جاتا ہے، جنہوں نے 70-80 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اربوں ڈالر کا ہم نے نقصان اٹھایا۔ اور یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا جو نہیں دیکھ کرنا چاہتی وہ انڈیا کی جو بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، چائنا کے بعد انڈیا نے اپنی اکانومی کو بہت ایکسپینڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کو روک کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سارک جیسا ایک فعال فورم بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پورے خطے کے اندر غیر فعال ہو گیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس لیے غیر فعال ہوا نا کہ 5-7 مرن گوانڈنا تو رہن دیئے تاب، وہ جو ان کی شدید خواہش، اور یہ 80 سے ہی تھی، بمشکل انہوں نے سارک بننے دیا۔ سارک جو بنا کتنے جو سمٹ تھے، کتنی دفعہ ہیڈ آف دا سٹیٹس آئے ہیں، پھر یہ جو 9/11 کے بعد ان کو اتھارٹیرینزم آیا، ڈومینیشن کا خواب آیا، اب ان کا خیال ہے ہم ڈکٹیٹ کریں، یہی وہ وجہ ہے۔ سارک ویک ہوا تو یہ جو CPEC ہمارا یا یہ BRI جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جہاں پر چیلنجز آتے ہیں وہاں پر اپرچونٹیز بھی آتی ہیں۔ تو انڈیا کا جو آپ نے کہا تھا نا ڈیزولوشن، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم یہ ڈٹرمن تو نہیں کر سکتے نا، ہم دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ٹوٹے، لیکن بظاہر دکھائی دیتا ہے جو ان کے سمٹمز ہیں، ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سیریس کنڈیشن ہے، رہنے والے نہیں لگتے، سیریس کنڈیشن، حالات بتا رہے ہیں والے نہیں لگتے۔ پینڈیمک کی طرح جب تک ویکسین نہیں لی جائے گی نا، ویکسین نہیں آتی تو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینڈنسی ایسی شروع ہو گئی ہے جو انہیں اس طرف لے کے جائے گی، اور اپنی ہی غلطیوں سے وہ پھر اس۔ ویسے میں ڈاکٹر صاحب معذرت سے ایک تاریخ کی اپنا نا ایک فورسز ہے، ان کو ہم نہیں روک سکتے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو ممالک کرتے ہیں۔ اب یہ جو دور آ گیا نا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا دور آ گیا ہے۔ انڈیا بے شک پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اسٹل از اے سب کانٹیننٹ، اس کے اندر کئی ملک ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ کا ایک اپنا ریونج ہوتا ہے جو اپنے وقت پر آنے پر وہ ضرور تاریخ کا ایک اپنی پیس ہوتی ہے کہ اس پیس کے تحت دیکھیں نا، اگر آج سے 70-75 سال پہلے جو ایک ملک تھا انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، تو 70 سالوں میں وہ 1 کے 3 ہو گئے۔ تو یہ ایک پیس ہوتی ہے ہسٹری کی جو چلتی ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات جنم لیتے رہیں تو وہ پیس ذرا تیز ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہسٹری میں چونکہ آپ نے داخلت کر لی ہے، انڈیا کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا، اٹ واز اے کانٹیننٹ۔ اگر امریکہ 2 کانٹیننٹ بن سکتے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نارتھ کانٹیننٹ اور ساؤتھ کانٹیننٹ،
تو انڈیا واز اے کانٹیننٹ Exactly. بٹ اسمال کانٹیننٹ. کانٹیننٹ ورڈ ہی اسی کے لیے بولا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ ممالک ہوتے ہیں, اقوام ہوتی ہیں, نسلیں ہوتی ہیں, مختلف طبقات ہوتے ہیں, اور انڈیا کبھی بھی ایک ملک نہیں. ہاں برٹش نے آرٹیفیشلی ایک ملک اسے بنانے کی کوشش کی اور ایک قوم بنانے کی کوشش کی جو کہ کبھی نہیں بنا. پھر آخر میں نے کیا کہنا پڑا, کمپوزٹ نیشنلزم. کمپوزٹ نیشنلزم کا مطلب ہے کئی اقوام, تو یہی بات تو قائد اعظم کہتے تھے. صحیح بات ہے. مشرقی صاحب, اس سارے سیناریو میں جو ہم نے گزشتہ 1.5 2 3 ہفتے کے دوران دیکھا ہے, پاکستان کے فارن آفس کا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑنے میں رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا حامد صاحب کہ کوشش بہت اچھی ہے پاکستان فارن آفس کی بھی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بھی, لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کہ بہت کچھ ابھی ہو سکتا ہے. اسپیشلی پاکستان کو یہی کرنا ہے, جیسے کشمیر کے ایشو کے اوپر دوسری پاکستان کے جتنے بھی ہائی کمیشنز ہیں, ایمبیسیز ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان کو ایکٹیو کریں. اس ایشو پہ بھی اتنا ہی ایکٹیو کیا جائے, اور باقی دنیا میں اپنی اب ڈیمانڈز رکھی جائیں. بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم نے تو کمپنسیشن کی طرف جانا ہے کہ جی ہمارا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے, اور اس کے اب ہمارے پاس اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ ثبوت ہیں, ناقابل تردید شواہد ہیں, اور نیوٹرل وینیو کی طرف سے ہیں. اس حوالے سے اب پاکستان کا کیس تو بہت مضبوط ہے. اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے آج وہ مفادات کی دنیا ہے. سارے معاشرے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے کیا مفادات ملنے ہیں اور پاکستان سے کیا مفادات ملنے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو یہ ریئلائز کرائے کہ پھلتا پھولتا پاکستان ہی دنیا میں امن کی ضمانت ہے. ڈاکٹر صاحب, یور فائنل ورڈ. میرا ہے جی کہ ہمارے جتنے ایجنسیز ہیں یا ایمبیسی, دے نیڈ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ. ایک ایجنسی یا ایک ادارہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ایک یونیفارم اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ, تاکہ آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے. ہم ایک اینگل سے بہت اچھا چل رہا تھا, دوسرا جو ہمارا آسپیکٹ ہے وہ کمزور ہے. تو اس لیے میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری ISI, ہمارے فارن آفس, ان سب کو مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں, ورنہ دنیا بہت آگے نکل چکی. جناب ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جیسے آپ نے آغاز کیا تھا کہ 5th جنریشن وار اور مس انفارمیشن کے باوجود, 15 سال کی تمام تر کوششوں کے باوجود, نہ پاکستان جھکا, نہ بکا, نہ ٹوٹا. اس میں ظاہر ہے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس تو دکھائی دیتی ہی ہے, مگر ہمیں مزید اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک پیغام بڑا واضح ہے, یہ قوم زدہ قوم ہے, اسے کسی طرح آپ ہرا نہیں سکتے, نہ آپ انہیں ڈرا سکتے ہیں, اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنا ہے. بالکل درست. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جناب حامد خان المشرقی صاحب, ڈاکٹر خالد منظور بٹ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور بھارت کے لیے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے لہجے میں جب میں بولا تو کیا کرو گے, یہ زہر سینے میں نے گھولا تو کیا کرو گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.